اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف سے یہ تک یوٹیوب چینل، اور میں ہوں انجینئر حسنین رضا، اور ہم جن ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس میں ایک ٹاپک ہیراسمنٹ ہے، جس کی آج ایپیسوڈ 2 ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے بات کی تھی، وہ سارے کی ساری اس لیکچر میں بات تھی ہیراسمنٹ کی ڈیفینیشن کے اوپر کہ ہیراسمنٹ ہے کیا، اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہیراسمنٹ ہو رہی ہے وہ ورک پلیسز پہ ہو رہی ہے، جس میں ادارے انوالو ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، جس میں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ساتھ جس میں آرگنائزیشنز ہیں۔ انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کریں تو اسکولز اس میں انوالو ہیں، اس میں کالجز انوالو ہیں، اس میں یونیورسٹیز انوالو ہیں، اس میں فرمز انوالو ہیں، اس میں آرگنائزیشنز انوالو ہیں، اس میں جو ہے شوبز انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں بہت زیادہ جو ہے، میں پولیس کو صرف نامنیٹ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اوور آل جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جہاں پر لیڈیز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ انوالومنٹ ہے۔ میں لیڈیز کے حوالے سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ہراسمنٹ میلز کی بھی ہوتی ہے، ہراسمنٹ فیمیلز کی بھی ہوتی ہے، ہراسمنٹ جو ہے وہ چلڈرنز کی بھی ہو سکتی ہے، بچوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ انوالو ہے، جو سب سے زیادہ ہراسمنٹ جو کیسز ہو رہے ہیں وہ ویمنز کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ لیڈیز کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو انہی بنیادوں کے اوپر ہم ہراسمنٹ کو جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ویمن اورینٹیڈ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس ٹاپک میں جو ہماری ہے وہ ہے ریسرچ، کہ جو ڈفرینٹ اداروں نے، انسٹیٹیوشنز نے ریسرچ کی ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹی یو سی کی ریسرچ کے اوپر بات کریں گے۔ ٹی یو سی نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی، اور اس ریسرچ کے مطابق تقریباً جو ورک پلیسز پہ عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں سے 52 to 60% جو ویمنز ہیں وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں ان اپروپریٹ بیہیویئر۔ یہ ورڈز ہیں، ان اپروپریٹ بیہیویئر سے مراد انٹیمیڈیشن، دھمکیاں باسز کی طرف سے، ہاسٹائل انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، سپریس کرنا، دبانا، ڈسکریمنیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ دو مثال کے طور پہ ایک باس کے سامنے لیڈیز ہیں، تو وہ جناب وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو لیڈی اس کی بات مان رہی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ڈری ہوئی ہے، اس کو تھپکیاں اور دے کے اور پیار محبت والی وہ چیز میں، ٹھیک ہے، وہ یوز کر رہا ہے، اور دوسری جو لیڈی جس نے انکار کر دیا ہے اس کو پنشمنٹ کے طور پر ڈرا دھمکا کے، سپریس کر کے، اونچی آواز میں بول کے، چیخ کے اس کے اوپر اس کے کاموں میں غلطیاں نکال کے اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ جو پہلے والی عورت ہے وہ راضی رہے، اور راضی رکھتے ہوئے اس کو میں استعمال کروں، اور دوسری عورت جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے دب جائے، اور دبنے کے بعد میں اس کو استعمال کر سکوں۔ تو دونوں طریقوں سے جو ہے وہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ تو ٹی یو سی کی ریسرچ ہے کہ تقریباً 52 سے لے کے 60% جو عورتیں ہیں جو کام کریں، ان میں سے 60% ویمنز آر ایکسپیرینسنگ جو ہے وہ ان اپروپریٹ بیہیویئر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غیر مناسب رویہ ہے یہ بہت خطرناک آتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹیاں، آپ کی ماں بہن بیٹیاں بہت اچھے گھرانوں کی، غیرت مند گھرانوں کی جو ہے انہیں کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کو مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے، کچھ کو کیریئر اورینٹیڈ اگر وہ سوچ رکھتی ہیں اور وہ معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے انہیں آگے جانا پڑتا ہے۔ تو سیف انوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہم پتن کیا کر رہے ہیں، ہمیں سیف انوائرمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں خاص کر ہمیں ہراسمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا، تاکہ عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری ہی عورت جو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسی ریسرچ کے مطابق ہر 4 میں سے ایک عورت، ہر 4 میں سے جو ورک پلیسز میں کام کر رہی ہیں ایک عورت، اور ہر 5 مردوں میں سے ایک مرد جو ہے وہ ہراسمنٹ کا نشانہ بن رہا ہے، وہ اس کو ہراس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 25% عورتیں لازماً جو ہے وہ ہراس ہو رہی ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ریسرچ کا۔ اور ٹی یو سی کی تیسری ریسرچ کہ جب ایک ادارے میں، کسی بھی ادارے میں کوئی عورت جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں تھوڑا صحیح یا بہت صحیح ایک نہ ایک بار ضرور ہراس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس عورت کے اوپر ہے کہ اگر وہ بچ جائے، ماحول ایسا ہو بچ جائے، کوئی اوپر سے آ جائے یا کہ وہ خود نہ کر دے، وہ بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک نہ ایک مرتبہ اپنی لائف میں جو اس طرح ورک پلیسز پہ عورت جا رہی ہے وہ ہراس ضرور ہوتی ہے، یا وہ اس کو ہراسمنٹ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ شاید ناکام بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً پاکستان کے اندر ہر سال 25
سے 30,000 کمپلینٹس جو ہیں وہ فائل ہوتی ہیں ہراسمنٹ کے کیسز کے اوپر، اور ان 25 سے 30,000 جو کمپلینٹس ہیں ان میں سے 75% ایسی کمپلینٹس ہوتی ہیں جو ریٹیلیشن جو ہے وہ فیس کرتی ہیں، ریٹیلیشن ایکسپیرینس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سادہ انداز میں، جناب 100 عورتیں جو ہے سال میں فار ایگزامپل 100% اگر ہم لے لیں کہ 100 عورتوں نے فائل جو ہے وہ کیا کمپلینٹ کو، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، اور ان 100 میں سے 75 جو عورتیں ہوں گی جب وہ اپنی ورک پلیس پہ واپس جائیں گی تو ان کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا، ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، یا ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، یا ان کو سپریس کیا جائے گا، یا ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے گا، ان کو ہاسٹائل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، ہاں وہ لیکچر لیتی ہے، ہاں تو وہ کیا نام ہے، وہ اس کے لیکچر سے ختم کر دیا جائے گا اور بٹھا دیا جائے گا یوں ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ریٹیلیشن ہے جو کہ 75% جو ہے نا وہ اس میں سے، اور ان 25,000 ہر سال آپ خود اندازہ لگائیں 25,000 جو ہے وہ کمپلینٹس فائل ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ سو وٹ ڈز اٹ مین، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت گندی طرح پھنس چکا ہے اس ہراسمنٹ والے چکر میں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ آن لائن ہراسمنٹ کیسز جو پاکستان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کووڈ-19 ویلے بندے، ہاں میں ویلا تسی ویلے، تو کیا ہے یہ ساری پبلک ہی ویلی بیٹھی ہوئی ہے بھائی۔ ویلا بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ برائی پھیلانا شروع ہو جائیں، ہم برائی پھیلانا شروع ہو جائیں معاشرے میں، لیکن ہمارا پاکستان میں ایسا چل رہا ہے۔ تقریباً رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران جو ہراسمنٹ آن لائن ہراسمنٹ کیسز ہیں ان میں 189% کا اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے اس 189% کو اگر ہم 100% کنسیڈر کریں تو اس میں سے 74% ور ریلیٹڈ ٹو ویمنس اینڈ 19% ور ریلیٹڈ ٹو مینس، ٹھیک ہے۔ 19% مردوں کو ہراس کیا جا رہا ہے اس میں سے، اور اس میں سے جو 74% ہے وہ لیڈیز ہیں، وہ ویمنس ہیں۔ سو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ میکسیمم ہراسمنٹ کہاں ہو رہی ہے تو بھائی اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، آپ لوگ جا کے ٹیلی کر سکتے ہیں، آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پورے کے پورے گرافس بنا کے بتایا گیا ہے کہ جی میکسیمم ہراسمنٹ سکیل سب سے زیادہ مختلف ایریاز کو دیکھا گیا کہ سٹریٹس میں ہراسمنٹ کتنی ہے، فوڈ ایریاز میں جو ریسٹورانٹس ہوتے ہیں وہاں پر کتنی ہے، ٹرانسپورٹ ایریا میں کتنی ہے، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کتنی ہے، اسکولز کالجز کے اندر کتنی ہے، گھروں کے اندر کتنی ہے۔ تو بھائی سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ کا ریجن دیا گیا ہے جہاں ہراسمنٹ سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ٹرانسپورٹ ایریا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، ہماری مائیں بہنیں سفر کرتی ہیں، آتی جاتی ہیں، انہوں نے اور ہم لوگ خود میل حضرات سفر کرتے ہیں، انسان مسافر حضرات اڈوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، بس اسٹیشنز کے اوپر بس اسٹینڈز کے اوپر، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، ٹھیک ہے، ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو سفر کے دوران اور جو ٹرانسپورٹ ایریا ہے اس میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ سب سے زیادہ ہراسمنٹ ٹرانسپورٹ ایریا میں ہو رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے۔ کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنی عوام کو، کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنی یوتھ کو؟ اور یوتھ وہ ینگ لوگ ہیں نا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا جی موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ ینگ بلڈ ہے، اور ان پاسبلی ان میں غلطی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو وہ لوگ جو یونیورسٹیز کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو معاشرے میں اچھائیوں کا اور اخلاقیات کا درس دینے والے جو پروفیسرز حضرات ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، میچور لوگ بھی بہت سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سن رہے ہوں گے اس بات کو، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکثر اس کے اوپر اب تو لطیفے بننا شروع ہو گئے، اس کے اوپر اب تو لطیفے بننا شروع ہو گئے کہ سر وہ میرے مارکس جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ رہے تھے تو میسج کیا جا رہا جی، تو سر وہ پلیز بڑھا دیجیے گا جی، کون بات کر رہا ہے؟ فار ایگزامپل یہ کوئی نام نہیں ہے، میں ایک مثال لے رہا ہوں، سر آنسا، ٹھیک ہے آنسا آپ کل آفس میں آ جانا تو میں مارکس بڑھا دوں گا۔ تو وہ آگے میسج کرتا ہے سوری سر آنسا غلط لکھا گیا تھا، انس نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جی کہتا ہے کہ آپ فیل ہو اور آپ جو ہے نا وہ اگلے سمیسٹر اگلے کورس میں آپ کو ملتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اس طرح کے لطائف، اس طرح کے لطیفے بننا شروع ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، لطیفہ وہ نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر ہنسی آتی ہے، لطیفہ حقیقت میں وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر رونا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں،
تو یہ جناب سب سے زیادہ پروفیسرز حضرات اور انتہا کے ٹھرکی انسان بنے پڑے، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر. اور اچھا پھر یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اب یہ کن شہروں میں سب سے زیادہ ہے؟ تو بھائی ٹاپ آف دا لسٹ از لاہور. لاہور جو ہے وہ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. لاہور کی یونیورسٹیز کے اندر سب سے زیادہ ہراسمنٹ ہے، اور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ایریا میں اسلام آباد جو ہے وہ کم ہے. دوسرے نمبر پہ کراچی ہے، پہلے نمبر پہ لاہور ہے ٹرانسپورٹ میں بھی ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور یونیورسٹیز ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کراچی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد بھی آتا ہے. تو اب کیا ہے، اب پھر سیورل ہراسمنٹ کے اگر ہم اس میں بات کریں تو ہم دیکھیں کہ سیکشول ہراسمنٹ میں کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ سر فہرست ہیں. تو اس میں جناب افغانستان سر فہرست ہے، اس میں ایران سر فہرست ہے، اس میں ٹرکی سر فہرست ہے، اس میں جناب پاکستان سر فہرست ہے، ٹھیک ہے. ہراسمنٹ میں انڈیا سر فہرست ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر ہراسمنٹ تو بہت زیادہ ہے اور انتہا حد تک اس بات کو چھو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا انٹرنیٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اور انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا، اور اس سروے میں انہوں نے یہ چیز پوچھی کہ عورتوں کو اور مردوں کو کہ ہراسمنٹ لاز جو ہیں پاکستان نے بنائے اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے، اس کے بارے میں کوئی خبر ہے، کوئی علم ہے، کوئی جانتے ہو آپ لوگ؟ 72% نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جس قوم کو اپنے لا کا نہیں پتہ، جس قوم کو اپنے قانون کا نہیں پتہ ہے، جس قوم کو جو ہے وہ قوانین نہیں پتہ ہیں کہ جی مجھے اسٹیٹ، مجھے ریاست کیا حق دیتی ہے اگر مجھے ہراس کیا جائے، میں کن کن فورمز کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہوں یا اٹھا سکتی ہوں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس معاشرے کا، اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، اور اللہ ہی حافظ ہے اس پورے کے پورے ملک کا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ ریسرچ جو ہے، یہ ریسرچ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو کس حد تک کھوکھلا کر رہی ہے. انشاءاللہ ابھی اس لیکچر میں اتنا ہی. مزید اگلے لیکچرز میں ہراسمنٹ کے اوپر ہی لیکچرز ہوں گے. ہم ٹائپس کے اوپر بات کریں گے، اور ہاؤ ٹو ریکگنائز دا ہراسمنٹ کو کیسے اگر ہراس کیا جا رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے، کیسے سوچا جائے کہ ہراسمنٹ واقعی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.